اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ برکت کیا چیز ہے، برکت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، جس طرح ہم لوگ اپنے دعاؤں کے اندر کہتے ہیں کہ یار اس چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت میں برکت دے، یا جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی طریقے سے عید کا موقع آ جائے تو ہم عید مبارک کہتے ہیں، شادی کا موقع آ جائے تو شادی مبارک کہتے ہیں، کسی کی پیدائش ہو جائے تو اس پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، کوئی کسی جگہ پر کامیاب ہو جائے، کسی منصب تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے یا کسی امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یار مبارک ہو، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم تو اپنی زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی طریقے کے اوپر برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ برکت چیز کیا ہے۔ اصل سوچنے کی چیز یہ ہے، یاد رکھیں کہ برکت وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ہمیشگی ہو، جس کے اندر پختگی ہو، جس کے اندر بڑھوتری ہو غیر محسوس طریقے سے، اور جس کے اندر خیر کثیر ہو، وہ چیز بابرکت ہے، وہ چیز بابرکت ہے۔ آج ہم لوگ کثرت کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں کہ مال زیادہ ہونا چاہیے، ہر چیز میں زیادتی چاہتے ہیں، لیکن برکت سے ہم لوگ بالکل ناآشنا ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ برکت جب آتی ہے تو زیادہ چیز میں بھی آتی ہے، کم چیز میں بھی آتی ہے، اور کم چیز کو بھی وہ کافی کر دیتی ہے اگلے کے لیے۔ تو برکت ایسی چیز ہے، یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت زیادہ مالدار ہے، اب یہ پتہ کیسے لگے گا کہ اس کا مال برکت والا ہے؟ مال کم بھی ہو اس میں برکت آ سکتی ہے، مال زیادہ بھی ہو اس میں بھی برکت آ سکتی ہے۔ ایک آدمی زیادہ مالدار ہے تو اس کا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ اس کے پاس جو مال ہے، اسباب ہیں، یہ برکت والے ہیں؟ مال کی کثرت کے بعد مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ نشانی ہے مال کے برکت ہونے کی، مال میں برکت ہونے کی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس مال کم ہے تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مال برکت والا ہے؟ اس کا اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ اس کے پاس مال تو کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے نقصانات سے بچا دیتے ہیں، بہت سے نقصانات سے بچا لیتے ہیں، بہت سے اخراجات سے بچا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا تھوڑا مال بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال میں برکت ہے۔ اولاد میں برکت کیا ہے؟ اولاد میں برکت یہ نہیں کہ اولاد زیادہ ہو جائے، اولاد میں برکت یہ ہے کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، یہ اولاد میں برکت ہے۔ اسی طریقے سے بیوی میں برکت، بیوی میں برکت کیا ہوتی ہے؟ بیوی میں برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بیوی کو نیک اور صالحہ بنا دے، شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یہ بیوی کے اندر برکت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں جی؟ تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ ایک چیز ہم نے لی ہے فرحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس سے ہمیں فرحت نہیں مل رہی، اس سے ہمیں راحت نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اندر برکت نہیں ہے۔ ہم نے ایک سواری خریدی، ہم نے ایک سواری خریدی، لیکن ہر انسان کوئی نہ کوئی چیز جو خریدتا ہے وہ اپنے لیے بطور راحت کے خریدتا ہے کہ اس سے مجھے آرام ملے، اس سے مجھے سکون ملے۔ گاڑی ہم نے خریدی لیکن اس گاڑی سے ہمیں سکون نہیں مل رہا، روز خراب ہو رہی ہے، روز اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ اے سی تو ہم نے لگا لیا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈی ہوا بھی ہمیں پہنچ رہی ہے، لیکن دل کے اندر سکون موجود نہیں ہے، دل کے اندر راحت موجود نہیں ہے، دل کے اندر فرحت موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی سبب راحت جس کو انسان راحت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اگر اس سے راحت نہیں پہنچتی ہے تو وہ چیز بابرکت نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے مالدار لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، روز نئی گاڑیاں بدلتے ہیں، روز نئی فیکٹری کی سنگ بنیاد رکھتے ہیں، روز نیا کاروبار شروع کرتے ہیں،
پیسے کی ریل پیل ہے، پیسوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ کیوں کھوکھلے ہوتے ہیں؟ کہ اس مال میں برکت نہیں ہے، وہ مال اس کو فائدہ نہیں دے رہی۔ بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہے ہیں بھئی، نمکین اور میٹھا نہیں کھا سکتے ہیں، شوگر کا مرض ان کو لاحق ہے، گردوں کی بیماری ان کو ہے، لیکن پیسہ بہت زیادہ ہے، اس پیسے سے وہ بھوک نہیں مٹا سکتے، اس پیسے سے وہ اپنے لیے آرام دہ زندگی نہیں خرید سکتے، پرسکون لائف سٹائل نہیں بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ اصل اطمینان یاد رکھیں دل کا اطمینان ہے، انسان کے اندر جو اطمینان ہے۔ اس کے مقابلے میں تو وہ شخص کئی گنا بہتر ہے جو سارے دن کی 8 گھنٹے کی مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر کے جناب وہ آرام سے سو جاتا ہے، کوئی خاص بستر بھی نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں لگا ہوا، لیکن آرام سے سو جاتا ہے، صبح فریش ہو کر اٹھتا ہے۔ تو اس ملینئر آدمی کے مقابلے میں وہ آدمی بدرجہ بہتر ہے۔ اس پیسے کا کیا فائدہ کہ جو پیسہ آپ کو فرحت نہ بخشے، جو پیسہ آپ کو راحت نہ دے، جو پیسہ آپ کو سکون نہ دے، جو پیسہ روزانہ آپ کو پریشان کرے، آپ کی راتوں کی نیند اڑا دے، آپ کے دن کا چین اڑا دے، ہمیشہ اس کو خطرہ پڑا ہو، اس پیسے کا کیا فائدہ؟ اب ایسے لوگوں کو دیکھ کر لوگ رش کرتے ہیں، یار اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کی فیکٹری ہے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ جس طرح قارون کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی نعمتیں ہوتی، قارون جیسی دولت ہوتی۔ قارون کے دولت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اتنی زیادہ دولت عطا کی گئی تھی کہ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی افراد درکار ہوتے تھے، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی چابیاں اتنی وزنی ہوں تو اس کے خزانے کتنے کو ہوں گے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا اس کی دولت نے اس کو ہدایت دیا؟ کیا اس کی دولت نے اس کو بچایا؟ کیا آخرت میں وہ اس دولت کو دے کر کامیاب ہو سکے گا؟ کیا اس دولت کو دے کر وہ جنت میں جا سکے گا؟ تو اگر ایسی دولت کسی کے پاس ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کو سکون نہیں ہے، اس کو آرام نہیں ہے، اس کو چین نہیں ہے، پریشانیاں اس کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسا مال بابرکت مال نہیں ہوا کرتا۔ وہ ظاہراً تو بڑا لشپش نظر آئے گا، کاٹن کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں بھئی، موبائل ہاتھ میں ہے، بڑے اچھی کمپنی کا موبائل، ہاتھ میں راڈو گھڑی پہنی ہوئی ہے، اچھی گاڑی اس کے پاس ہے، دیکھنے میں تو بڑا لشپش نظر آئے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے اندر کھوکھلا ہوگا، اس کے اندر کھوکھلا ہوگا۔ تو برکت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی اور اس نعمت کے اندر استحکام دے دیا، اس نعمت کے اندر استحکام دے دیا، اس نعمت کے اندر خیر کثیر عطا کر دیا، اس نعمت کے اندر بڑھوتری عطا کر دی، تو یاد رکھیں کہ اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے اس میں برکت کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ برکت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اب اگر آپ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیں گے۔ اور یاد رکھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اگر کاروبار کریں وہ بھی اللہ کے لیے کریں، ہم اگر ملازمت کریں وہ بھی اللہ کے لیے کریں، ہم اگر تجارت کریں وہ بھی اللہ کے لیے کریں، ہم اگر کھانا کھائیں وہ بھی اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کھائیں، ہم اگر اولاد پیدا کریں وہ بھی اللہ کے لیے کریں۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں برکت ڈال دیں گے۔ ایک دن میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان سن رہا تھا، ایک کلپ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک بزرگ شخصیت نے ایک وظیفہ بتایا، اور میرا معمول ہے کہ میں اس وظیفے کو ہر روز کرتا ہوں، اور اس کے بڑے برکات
اور بڑے فائدے میں نے دیکھے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ نہیں بلکہ ایک دعا ہے۔ وہ فرماتے ہیں دعا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ آج سارا دن میں جو کام کروں گا صرف تیری رضا کے لیے کروں گا۔ آج سارا دن میں جو کام کروں گا صرف تیری رضا کے لیے کروں گا۔ میں نے پڑھانا ہے آپ کی رضا کے لیے، کاروبار کرنا ہے آپ کی رضا کے لیے، بیوی بچوں کو پالنا ہے آپ کی رضا کے لیے، تجارت کرنی ہے آپ کی رضا کے لیے، ایون کہ سونا ہے تو آپ کی رضا کے لیے کہ میری تھکاوٹ دور ہوگی تو دین کا کام کروں گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے معمول ہونی چاہیے، اور پھر اس دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ایسی ہمت اور استقامت بھی عطا فرما کہ میں اس دعا کے اوپر کاربند رہوں، کیونکہ ہمت بھی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ ہمارے اندر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں تھوڑی سی جد و جہد کرے، تھوڑی سی مشقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو راستے پر چلا دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک معمول ہونا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی برکت سے، تو برکت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچائے، جس کے اندر پختگی ہو، جس کے اندر ہمیشگی ہو، جس کے اندر خیر کثیر ہو، جس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو، تو سمجھ لیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت ہے۔ اور ہر کام کرتے وقت ذہن میں یہ نیت کیا کریں کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا